अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी में ये साल जो ईद उल अज़हा जो ईद कुर्बान है वो कल यानी 29 जून 2023 को मनाई जाएगी। और आप ये भी जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसकी तैयारी पहले एक दिन या 2 दिन करनी पड़ती है। तो आज आप देखें, मैं अल्लाह ताला के फजल के साथ फ्रैंकफर्ट भर से बच्चे, जवान और वालदैन इस वक्त आ चुके हैं जो अपने जलसा ईदगाह की तैयारी या सफाई में इस वक्त जुटे हुए हैं। बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं जो अपने वालिदैन के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ जो कालीन है वो नीचे पड़ चुका है। इसके ऊपर अभी सफाई के बाद और कालीन डाले जाएंगे जो नमाज के लिए होंगे। ये एक हाल की तैयारी है। इसी तरह दूसरी तरफ लजना की तरफ अगर हम जाके लजना की जहाँ ईद होगी वहाँ भी तैयारी जारी है। ये देख लें किस तरह बुज़ुर्ग, अगर आप अंदाज़ा लगाएं, ये बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 70-80 साल के, ये भी बड़े जज्बे के साथ इस वक्त यहाँ ड्यूटी पे या खिदमत दीन के लिए मौजूद हैं। चलते हैं दूसरे हाल की तरफ। देखें, इस हाल में भी अब तैयारी जारी है। इस हाल सुबह लजना के इस्तेमाल में होगा। देख सकते हैं ये आप इस वक्त किस जज्बे के साथ जो है ना ड्यूटियाँ देने वाले मौजूद हैं। जी, काम हमारा ऐसा ऐसा आगे बढ़ रहा है माशाल्लाह। ये स्पीकर भी फिट हो रहे हैं। देखें जी, दूसरे हाल में आपने जायज़ा देखा कि किस तरह काम जारी है। अब चलते हैं पहले हाल में। यहाँ तकरीबन सफाई का जो मरहला है वो साथ साथ चल रहा है और बैक साइड पे कुर्सियाँ लग रही हैं। ये इस तरह है कि मुख्तलिफ जो हलके हैं फ्रैंकफर्ट के अंदर, तकरीबन 16 या 17 हलके हैं जिनकी ड्यूटी लगाई। पहले तैयारी के लिए आए हैं कुछ हलके, फिर जब कल ईद हो जाएगी फिर वाइंड अप के लिए आएंगे। और ये कुर्सियाँ तरतीब के साथ लग रही हैं यहाँ पर। जी, एक वकार अमल का आगाज़ था। अब आगाज़ के दौरान इस पोजीशन पे हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी दोस्तों की तादाद जो है वो पहुँच चुकी है। काम बड़ी साथ साथ जारी है। आज तो माशाल्लाह बड़ी कसरत से जो दोस्त यहाँ पहुँचे हुए हैं फ्रैंकफर्ट के हर किनारे से। और ये साल का लगता है काम मुकम्मल हो गया तकरीबन। लजना जो ईद अदा करेंगी वो ईद की नमाज इस साइड से, ये जो गेट पिछला है यहाँ से फिर ये इस हाल के अंदर लजना की ईद होगी। और इसके अलावा साथ जो मस्जिद वाला हिस्सा है मेन, वो सामने उसमें ईद के लिए मर्दों वाली साइड तकरीबन बाहर का जो मंजर है ये आप देख रहे हैं। ड्यूटियों वाले दोस्त तकरीबन काम मुकम्मल करके यहाँ भी सफाई का काम जारी है। वकार अमल जब अपने काम पे पहुँच चुका तो अब थोड़ी बहुत ही रिफ़्रेशमेंट का भी जो इंतज़ाम चल रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें इस रेस्टोरेंट में आने का ये खूबसूरत मनाज़र जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एक टर्किश रेस्टोरेंट है फ्रैंकफर्ट जर्मनी सेंटर में साहिल पे, बिल्कुल C&D के साथ 2-3 साल पहले इन्होंने शुरू किया है। आप जानते हैं कि आपने ईद की तैयारी के मनाज़र देखे। ईद से एक रोज़ कबल किस तरह फ्रैंकफर्ट के बुजुर्गों बच्चों जवानों ने ईद की तैयारी का इंतज़ाम किया। फिर ईद गुजरी और आज ईद के बाद साथ यहाँ इस रेस्टोरेंट में आए थे। मैंने कहा दोस्तों को ये दिखा दें कि यहाँ किस तरह काम होता है। आप जानते हैं कि हर इंसान का टेस्ट लाइक का ये रेस्टोरेंट है कि जो मनाज़र आपके सामने चल रहे हैं ये आपके सामने लाइव तैयार करते हैं। टिक्का, कबाब, बाकी जो भी आपने जैसे बाज़ गुलाश और बाज़ गोश्त का कोई भी हिस्सा आप पसंद करते हैं तो आप सामने खड़े होकर तैयार करवा सकते हैं। ये तुर्कियों की ख़ास सौगात है और तुर्किश लोग बहुत पसंद करते हैं। हम पाकिस्तानी लोग अमूमन अपनी शादियों ब्याहों पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खा के एक ख़ास स्टाइल मसालेदार
پھر ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. باہر اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر انسان عید والے دن انجوائے کرنا چاہتا ہے، فن کرنا کے لیے نکلتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہماری فیملیاں کوشش کرتی ہیں قریبی رشتہ دار بہن بھائی مل کے کہیں جائیں، باوجود اس کے کہ بچوں کی یا فیملیوں کی وہ یہ کہتے ہیں جیسے ایک بہت قربت، بہت زیادہ فرینکنس نہ ہونے کے، لیکن عید کے موقع پہ وہ ملتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ رواج ہے پاکستان سے. لیکن اگر آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ قریبی رشتہ دار ہونا یا بچوں کی فیملی کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی دوسری فیملی کے ساتھ، وہ اگر آپ نکلیں تو وہ جو فن اور انجوائمنٹ ہے وہ عید کی خوشیوں کو زیادہ دوبالا کرتا ہے. کیونکہ آپ کی وہ جو طبائع ملنا اور پھر بے تکلف گفتگو انجوائمنٹ، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ عید ملن ہو رہا ہے مائی سائل فرینکفرٹ میں. پہلے ہم نے مناظر دیکھے عید ملن فرینکفرٹ مسجد میں، اور یہ جو سب مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مائی سائل فرینکفرٹ کا جو مشہور بازار. پھر اس کے بعد ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں وہ جو رستہ وہاں سے نکلتا ہے دریا کی طرف. عام طور پہ انسان جب کہیں بس رہا ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی دل میں کہ یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر. اب فرینکفرٹ میں رہتے عرصہ دراز ہو گیا، بہت ٹورسٹ آتا ہے باہر سے اور وہاں نظر آتے ہیں گھومتے، لیکن جب ہم یہاں رہے ہمیں ایسے لگتا ہے یہ ہمارا شہر ہے اس میں خاص. لیکن جب نکلتے ہیں اس نظر سے کہ اس کو دیکھنا ہے انجوائے کرنا ہے تو پھر بہت مزہ آتا ہے. یہ اب یہ سارے مناظر آپ وہ دیکھ رہے ہیں فرینکفرٹ سے، یہ دیکھیں یہ وہ مشہور وہ رتھ ہاؤس ہے جہاں پہ جب ورلڈ کپ جیتا جرمنی ٹیم کی، یہاں بالکونی میں کھڑے ہو کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے سامنے، بڑی مشہور جگہ ہے یہاں پہ، بہت دنیا آتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے. رتھ ہاؤس جو فرینکفرٹ کے وہاں گیلری ہے اور یہ ریسٹورنٹ ہیں طرح طرح کے. اور یہاں ہو رہا ہے اس سنڈے کو آئرن مین، وہ یہاں دوڑ ہوتی ہے ایک سائیکل چلانا، تیراکی اور پھر یعنی جو رک دوڑو اس کو کہہ سکتے ہیں. اس سنڈے کو یہ آنے والے کو یہاں ہر سال ہوتا ہے. یہ دیکھیں انہوں نے وہاں اس کا جو ختم ہوگی دوڑ یہاں آ کے یہاں پہ سٹینڈ لگ رہے ہیں. یورپین قوموں کا یہ فن ہوتا ہے انجوائمنٹ، یہ میوزک اور یہ پینے پلانے کا سلسلہ. یہ پرانے چرچ یہاں نظر آ رہے ہیں بہت. ٹورسٹ جو کبھی فرینکفرٹ نہیں آئے ان کے لیے یہ جگہ بڑی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہاں سے جب ہم گزرتے ہوئے تھوڑا آگے چلتے چلے گئے تو یہاں یہ دیکھیں اب یہ ہم دریا کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں. وہاں بھی میلہ کا سامان ہے اور یہ پانی آپ کے سامنے. یہاں یہ بڑی خاص چیز جو یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، یہاں کشتیاں ہر وقت چل رہی ہیں اور یہاں شپ آ کے کھڑے ہوتے ہیں جو پورے یورپ سے آتے ہیں لوگ یہاں ملتی ہے. پل پرانے ہیں کافی. یہ فرینکفرٹ کو دو حصوں میں جو ملاتا ہے آپس میں دریا، یہ اس طرح کے پل ہیں 4-5 پل جو ہیں وہ دنیا میں سے گزرتے ہیں. اور اس پل کے اوپر سے جو آج کا منظر ہے عید الاضحیٰ 2023 جمعرات کا دن بڑا ہی خوبصورت ہے. شام کا وقت سورج غروب ہو رہا ہے اور بہت خلقت وہاں گھوم رہی ہے. اور یہ دیکھیں یہ شپ کھڑے ہیں یہاں پہ، اور ابھی تھوڑی دیر میں ایک شپ آپ کو نظر آئے گا جو بھرا ہوا سواریوں کے ساتھ. یہاں یہ اس طرح ٹور کرواتے ہیں فرینکفرٹ میں، وہ لوگ بیٹھتے ہیں اس میں لے کے جاتے ہیں وہ دوسرے علاقوں کی طرف. یہ دیکھیں یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں نا یہ بہت ہی دلچسپ ہے. یہاں لاکھوں کی تعداد میں وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا تالے، ان کے اوپر اپنے نام لکھ کے یہ بھی اکثر و بیشتر آپ کو یورپ میں نظر آئے. لوگ اپنے فن کا فن حاصل کر رہے ہیں. یہاں تھوڑا بہت ان کی کمائی کا بھی حساب ہے، جو کسی کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے اس سے بیٹھ جاتے ہیں. باقی پھر یہ وہی پل کے اوپر کی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، دونوں سائڈیں بھری پڑی ہیں ان تالوں سے جس پہ وہ محبت کرنے والے لوگ جو اپنے نام لکھوا کے تالا لگا دیتے ہیں. یہ پھر ہماری تھوڑی تصویر ہماری سیر کی، یہ آپ جانتے ہیں زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ دیکھیں یہ ایک شپ یا ایک کیا اس کو شپ ہی کہیں گے، کشتی تو نہیں کہیں گے، اس میں لوگ بھرے ہوئے ہیں. زیادہ تر جرمن لوگ یورپی نظر آ رہے ہیں، چھت کے اوپر بیٹھے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی کو. یہ ایک ورکنگ ڈے ہے، یہ ذہن میں رکھیں جمعرات ہے، یہ کوئی ویکینڈ نہیں ہے. تو ویکینڈ پہ کیا حال ہے. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اگر آپ نے زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو جب ایسے کوئی ہمارے جماعتی یا
مذہبی تہواروں پہ پھر فیملیوں کے ساتھ نکلیں باہر جا کے کوئی 5-6 گھنٹے انجوائے کرے، کھانا کھائیں. اور یہ دیکھیں یہ لوگ کس طرح بے فکر ہو کے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. چھت پہ بیٹھے ہیں کیونکہ موسم اچھا ہے اور میوزک چل رہا ہے، اور یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن فکر نہیں ہے کہ ابھی کوئی بندہ یہاں داخل ہوگا مذہبی انتہا پسند اور آ کے ہمیں نقصان پہنچائے گا. کوئی کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہے. بہرحال آپ کو جب بھی موقع ملے، جو بھی یہ انسان یہ دیکھ رہا ہے ویڈیو، وہ اگر فرینکفرٹ آنا چاہے رابطہ کریں، آپ کو بتائیں گے یہ کافی چیزیں دیکھنے قابل. یہ دریا ہے بہرحال فرینکفرٹ کے اندر سے جو گزرتا ہے.